بھائیوں اور بہنوں، رجب کے تیسرے جمعے کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 80,000 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب کچھ اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ لوگ اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور نصیب اور تقدیر بدلوانے کے لیے آج کا یہ وظیفہ انتہائی طاقتور ہے، چاہے تو ابھی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رجب کے تیسرے جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو آپ نے صرف سننا، دیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے کو آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت بھی چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر مانگ کر دیکھ لیجئے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، لیکن آپ کی دعا پہلے ہی قبول ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا وہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کروں اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جس کے لیے چاہے رزق کھول دوں، جس کا چاہے رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں نجات نصیب ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا سر بلند فرمائے گا اور بہت سوں کو ذلیل کرے گا۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی قرآن کریم کی ایک سورت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں اور پریشانیاں دور ہو گئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔
اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کا تیسرا جمعہ آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اور آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، لیکن آج یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے محبت سے، عقیدت سے ضرور لکھ دیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان رسول یہ بیان سن رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کے تیسرے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ درود پاک کو ناظرین آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آئیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی اور مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما، کہ میری اولاد کو میرا تابع اور فرما بردار بنا۔ اگر آپ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر 1 مرتبہ تعوذ اور 1 مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے،
اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ نام عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو کو پڑھ کر دیکھیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریمو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج رجب کے تیسرے جمعے کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو 11 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ناظرین رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو خیر و برکت اور درست تلفظ کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کا شکر بھی ہے، اور اللہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں اور اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملتا۔ آپ چاہے دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، اپنے آپ کو تھکا لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اور یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج جو وقت ہے، جو مجبوریاں ہیں، جو نفسا نفسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی صورت سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص ناظرین ایک ایسی قرآنی صورت ہے، جو شخص سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر مرتبہ پڑھنا ہے۔
بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کو قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری وحدانیت کو بیان کیا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ناظرین تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے اور شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورۃ الاخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورۃ الاخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورۃ الاخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورۃ الاخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں اور جن کو لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ آپ کو بار بار سمجھایا ہے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ کر سکیں، کیونکہ ناظرین یہ رجب کے تیسرے جمعے کا دن فیصلوں کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگنا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں ہی انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔